السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ دعا تحریر نمبر 28 بلا اور قضا کو ٹال دینے والی روحانی قوت۔ اللہ تعالی احکم الحاکمین اور مالک الملک ہے، تمام مخلوق کا خالق و رازق ہے۔ وہ پتھر میں بند کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے اور کسی لمحہ بھی مخلوق کے حالات و معاملات سے غافل نہیں۔ اس کا نظام کرم و عطا اور سلسلہ جو دو سخا اس قدر منظم و وسیع ہے کہ کوئی انسان اس کو احاطہ تحریر میں نہیں لا سکتا۔ آسمان اور زمین میں موجود ہر چیز ہمہ وقت اس کی تسبیح و تحلیل میں مشغول ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی مخلوقات موجود ہیں وہ سب اس کے زمانے دست سوال دراز کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی نے انسان کے سر پر اشرف المخلوق کا تاج رکھ کر اس دار الامتحان یعنی دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اسے آزمائے کہ وہ اس کا تابع فرمان ہے بھی یا نہیں۔ اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہونے کے ناطے اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے تعلق رکھیں اور ہر ضرورت کے وقت اس کے آگے دست سوال دراز کریں تاکہ وہ انہیں عطا کرے۔ اللہ کے حبیب اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک انسان کی کوئی چیز بھی دعا سے زیادہ باوقعت نہیں ہے۔ ترمذی ابن ماجہ گویا اللہ تعالی کو انسان کی جو چیز سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے وہ دعا ہے۔ دعا مانگنے والے بندے سے اللہ تعالی بہت خوش ہوتا ہے اور اسے بے حد و حساب انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ اسی طرح جو انسان سے نہیں مانگتا اور اپنی ضرورت کے وقت اس کی طرف رجوع نہیں کرتا اور اس سے طلب نہیں کرتا وہ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ دعا کی اسی حمیت کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مغل عبادت یعنی عبادت کا مغز قرار دیا ہے۔ گویا جس انسان کو دعا کی توفیق میسر آ گئی سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے حصے میں تمام بھلائیاں آ گئی۔ دعا کی بدولت ہی انسان پر فلاح و کامیابی اور فتح و کامرانی کے دروازے کھلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھل گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دستور تھا کہ جو نہیں کوئی مشکل پیش آئی وہ مسئلے پر جا کر دعا میں مشغول ہو جاتے۔ دعا مانگنے کے بعد قبولیت کے معاملے میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ بندہ آخر بندہ ہے، اسے اپنے مقام بندگی ہر لہتا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کام تو کام ہی اپنے رب کریم سے مانگنا ہے، وہ رب کے جس کے بارے میں اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے رب بڑا ہی حیا دار اور کرم فرمانے والا ہے۔ اس سے اس بات سے شرم آتی ہے کہ جب اس کا بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اس سے دعا کرے تو وہ اسے خالی لٹا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کوئی دعا رد نہیں کرتا، البتہ بندے کو بسا اوقات اس بات کا علم و شعور نہیں ہوتا کہ اس کی دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے کس رنگ اور انداز میں نواز دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں کوئی بھی مسلم جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یا تو اس کو وہی چیز عطا کر دیتا ہے جس کی اس نے دعا کی ہے یا اس کے درجے کی کوئی برائی بلا مصیبت اس سے ٹال دیتا ہے، بشرط طریقہ وہ کسی گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ کرے۔ دعا کی اس سے بڑھ کر حمیت کیا ہوگی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قضا کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی سوائے دعا کے اور عمر کو کوئی چیز نہیں بڑھا سکتی سوائے نیکی کے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا
فرمایا کہ دعا بہرحال نفع دینے والی ہے، ان بلاؤں میں بھی جو نازل ہو چکی ہے اور ان بلاؤں میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی، لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا اہتمام کرو۔ دعا کے آداب: دعا مانگتے وقت ضروری ہے کہ پورے یقین کے ساتھ مانگی جائے اور خالصتاً اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو اپنی حاجت اپنے رب سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ جوتی کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو وہ بھی اس سے مانگے۔ دعا عدم توجہی یا لاپرواہی سے نہیں مانگنی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا جو بے توجہی اور بے دلی کے ساتھ مانگتا ہے۔ رات کے آخری حصے میں مانگی جانے والی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات کو جب اس کا آخری تہائی حصہ باقی رہتا ہے، ہمارا رب آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کون شخص ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون شخص ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اس کو بخش دوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا ہے کہ کون سے مواقع پر دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رات کے آخری حصے میں کی جائے اور جو فرض نمازوں کے بعد کی جائے، اذان اور قیامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا بھی جلد قبول ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان جو مانگی جاتی ہے کبھی رد نہیں کی جاتی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم کیا دعا مانگے؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگو۔ حدیث میں جہاد کے وقت اور سجدہ کی حالت میں مانگی جانے والی دعاؤں کو قبول ہونے کا بھی ذکر ہے۔ نیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس عدم موجودگی میں کی گئی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ دعا کا طریقہ: دعا مانگنے والے کو چاہیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے اور اس کے بعد اپنی درخواست اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرے۔ حضرت فضالہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک شخص نماز کے بعد دعا مانگ رہا ہے، لیکن اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے دعا مانگنے میں جلدی کی۔ پھر آپ نے اس شخص کو بلا کر فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھ چکے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، پھر اس کے بعد وہ جو دعا مانگے جو چاہے دعا مانگے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔